یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے گندوں کو، گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو اپنے نبی کے شہر میں بلایا ہے، بٹھایا ہے۔ یہ فضل ہی ہے، ورنہ ہم میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ہر انسان اگر اپنے ماضی کو سوچے، اپنے کرتوتوں پہ غور کرے، تو یہ بات اس پہ بالکل واضح ہو سکتی ہے کہ مدینے میں اور مکے میں اس کا آنا یہ کسی اس کی نیکی اور کسی اس کے کمال کی وجہ سے نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ ساتھیوں کو جگہ ملے۔ اگر انسان اپنے کرتوتوں پر، اپنی سیاکاریوں پر اور زندگی میں کیے گئے تمام گناہوں کو سامنے رکھ کر سوچے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرا یہاں آنا میرے کسی کمال، کسی خوبی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ محض مالک کی مہربانی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا، جو برائی کرے اس سے اچھائی کرو، تو یہ ایسے ہی ہے معاملہ۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے یا کچھ کم پہلے یہی جو باب البقیع ہے، جہاں سے ہم سلام پڑھ کے نکلتے ہیں، آپ علیہ السلام کے معاجہ شریف پہ سلام کہہ کے جس دروازے سے ہم باہر نکلتے ہیں نا، اس کو باب البقیع کہتے ہیں۔ اس کے سامنے یہ جو آج کل انہوں نے بیریئر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے نہیں ہوتے تھے، بالکل یہ کھلا تھا، ہر وقت لوگ بیٹھے رہتے تھے وہاں۔ تو اس کے بالکل سامنے چھتری والا پول ہے، تو مجھے کمر میں درد تھا تو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا، تو وہاں ایک اور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہم تبلیغ والوں کی عادت ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو پاس والے سے سلام دعا کر کے اختلاط کرتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے حال احوال لیے، تو وہ زار و قطار رونے لگا، مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے جب اس کا حال احوال لیا کہ آپ کہاں کے ہیں، کہا میں سمندری کا ہوں، فیصل آباد کے ساتھ ایک علاقہ ہے سمندری، وہاں کا۔ تو میں نے کہا آپ اتنا رو رہے ہیں کیوں، کیا سوچ کے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا، میں وہ شخص ہوں جس نے ساری زندگی مسجد نہیں دیکھی، پھر بھی مجھے یہاں بلا لیا ہے۔ تو یہ سوچ کے میں روتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کتنے اچھے ہیں۔ تو وہ تھے جنہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی۔ ہم بھی کم نہیں ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اپنی سیاکاریوں کو ہر ایک خود زیادہ جانتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں
کہ ہماری کیا حیثیت اور پھر مدینہ، تو دونوں باتوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، گولڑا شریف، پنڈی کے قریب ایک علاقہ ہے گولڑا شریف۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے۔ ان کا شعر ہے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کہا ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، آج دل اداس گھنیری ہے، ماں اجملک ماں احسنک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ یہ پنجابی زبان کا ان کا شعر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے بڑی ان کی یاد آ رہی ہے۔ سکھ کہتے ہیں یاد کو، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، آج بڑی ان کی یاد آ رہی ہے، اج دلڑی اداس گھنیری ہے، آج دل بہت پریشان ہے۔ پھر حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے خوبصورت اور کتنے جمیل ہیں، اور کہاں مہر علی اور کہاں آپ کی تعریف۔ میں تو بڑا گستاخ ہوں کہ میں نے آپ کی عظمت کے بارے میں اپنی گندی زبان کھولنا شروع کر دی، تو کہاں یہ ہمارے گندگیوں میں بھرے ہوئے پاؤں، اور کہاں یہ وہ نگاہیں جنہوں نے ساری زندگی خیانت کی ہے، وہی نگاہیں آج سبز گنبد کو دیکھ رہی ہیں، سنہری جالیوں کو دیکھ رہی ہیں، اور مسجد نبوی کے نظارے کر رہی ہیں۔ یہ محض فضل ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے اسے؟ جب انسان ہر وقت اس کیفیت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنی مہربانیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمت کو بڑھایا جائے گا۔ اور شکر ایسے ہی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کا بالکل اہل نہ سمجھیں، تبھی شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، ورنہ زبانی جمع خرچ ہو جائے گا۔ شکر کی کیفیت تب پیدا ہوگی جب ہمارے سامنے ہر وقت اپنی سیاہ کاریاں مستحضر ہوں، نگاہوں کے سامنے ہوں۔ تو وہی ہے نا، تو مدینے، یہ تو اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ تیرے جیسے کو اس نے بلا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یہ کیفیت بنانے کی کوشش کرے۔ یہ پاؤں جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں تگ و دو کی ہے، یہ آنکھیں جنہوں نے ساری زندگی خیانت کی ہے، یہ دیکھ رہی ہیں سبز گنبد کو، یہ دیکھ رہی ہیں آقا کے روضے کو، اور یہ کر رہی ہیں نظارے مسجد نبوی کے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کی، اسے ستاری کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی حلیمی کہیں گے، کریمی کہیں گے، یہ اس کا فضل اور احسان کہیں گے کہ اس نے ہم جیسے گندوں کو یہاں بلا لیا
اور قبول کر لیا، اور ہمیں یہ سعادت بخشی۔ جب ہم پہلے درود پڑھتے تھے تو ہمارے درود کو فرشتے لے کے سرکار کے پاس آتے تھے، آج ہمارے درود براہ راست خود آقا کے سماعت شریفہ تک جا رہے ہیں۔ آج ہماری آواز خود حضور کے مبارک کانوں تک جا رہی ہے۔ یہ سعادت ہے نا ہماری۔ مدینے میں فرشتے نہیں درود پہنچاتے، حضور خود سنتے ہیں۔ جب مسجد نبوی میں بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، تحفۃ المحبین پڑھ رہے ہوتے ہیں، دلال الخیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کھڑے ہو کے خطاب کے صیغے کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ الفاظ ہمارے نبی کے کان تک جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نبی جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے آپ علیہ السلام کے لیے سلام دیے تھے کہ بھئی آپ جائیں گے مدینے تو آپ علیہ السلام کے سامنے میرے سلام پیش کر دینا۔ کہتے میں بھول گیا، مدینے سے نکلا ہی تھا واپس، اور کہیں پڑاؤ ڈالا تھا، آنکھ لگی تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس میری امانت تھی، تم نے پہنچائی نہیں اور واپس جا رہے ہو۔ میرے ایک امتی نے میرے سلام بھیجے تھے، تم نے پہنچائی نہیں مجھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی مدینے میں ہی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اتنا سارا جو مجمع، ساری دنیا جو آتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور آپ پہ سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے آپ کو ان کا؟ فرمایا ہاں، سب کے سلام سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ایک دفعہ ہی صحیح جالیوں پہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو۔ مرنے کے بعد تو کیا ہوگا اللہ ہی جانے، ہمارے کرتوت تو بہت برے ہیں، لیکن دنیا میں یہ سعادت حاصل ہو جائے، اس کی صرف یہی صورت ہے کہ انسان مدینے میں حاضری لگائے۔ اس لیے ہمارے اکابر مدینے سے کبھی سیر نہیں ہوتے تھے، مدینے سے کبھی سیر نہیں ہوتے تھے۔ وہ زندگیاں بھی گزار دیتے تھے، پھر بھی وہ ایسے ہی تڑپتے تھے جیسے ہزاروں سال کے بعد آئے۔ 1926 میں 1344 میں 1344 یعنی 1926 میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا حرمین شریفین کا، اور شیخ کے ساتھ کیا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ساتھ
وہ یہاں تھے، وہ اس وقت یہیں تھے. تو جب واپسی کا وقت آیا تو اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا. جب واپسی کا وقت آیا تو ساتھیوں نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ اب نکلنے کا وقت ہو گیا، بس جلدی چلیں، اب سلام پڑھیں اور جلدی نکلیں، آگے لمبا سفر ہے. لیکن مولانا جواب نہیں دیتے تھے. حضور کے روضے پہ جاتے تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. تو ساتھی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، سارا قافلہ پریشان ہے، نہ یہ سن رہے ہیں، نہ یہ جواب دے رہے ہیں، نہ یہ وہاں سے معجہ شریف سے ہلنے کے لیے تیار ہیں، کریں تو کیا کریں. چنانچہ ان کے شیخ کو بتایا گیا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو. تو فرمایا مولوی الیاس صاحب پہ اس وقت حال ہے، تم اس پہ مجبور نہ کرو، اس کو چھوڑ کے تم چلے جاؤ. چنانچہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. مولانا الیاس صاحب اب تنہا رہ گئے. سارا دن روضے اقدس پہ بیٹھے رہتے تھے، سارا دن. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، سارا دن بیٹھے رہتے تھے. اور پھر آپ علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ کے کام کے اصول سمجھائے گئے اور بتایا گیا کہ اب آپ واپس ہندوستان جائیں، آپ سے ہم نے کام لینا ہے. ہمارے بزرگ گزرے، ہندوستان میں جن کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا ان کا نام تھا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بیعت ہوئے حضرت شیخ عثمان سے، حضرت خواجہ عثمان سے. یہ ایک بستی تھی ایران میں، اس کا نام تھا ہارون، بستی کا نام ہارون تھا. وہاں پہ رہتے تھے یہ خواجہ عثمان. ان سے بیعت ہوئے خواجہ عثمان ہارونی سے، اور پھر بیعت کے چند دن کے بعد ہی انہوں نے خلافت دے دی. مگر انہوں نے شیخ کا دامن نہیں چھوڑا، 20 سال ان کی خدمت کی. 20 سال کے بعد انہوں نے فرمایا اب آپ جائیں یہاں سے، آپ کا کام مکمل ہے. چنانچہ وہاں سے آئے. بغداد میں حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ان کی خدمت میں کچھ وقت گزارا. پھر وہاں سے پہنچے حرمین شریفین. جب یہاں آئے اور مدینہ منورہ میں حاضری دی، روض اقدس پہ پہنچے تو ایسے جیسے بند ٹوٹ گئے اور بہت روئے، اتنا روئے زار و قطار. جب زار و قطار رو رہے تھے تو قبر شریف سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارا نام معین الدین رکھا ہے اور تم ہندوستان جاؤ، ایک علاقہ اجمیر ہے اور وہاں جا کر کام شروع کرو. انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا ہندوستان کا اجمیر. پوچھتے پاچھتے وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی. اور پھر ایک سفر میں دلی سے کلکتے تک کا انہوں نے ایک سفر کیا. اس ایک سفر میں 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے. 90 لاکھ. تو جو صاحب دل ہوتا ہے نا، اس کا مدینے سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. اسے اگر 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے اور اسے مدینے میں چھوڑ دیا جائے فاقوں کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، دھوپ میں، تنگی تکلیف میں، وہ پھر بھی کہے گا مدینہ نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ایسی کشش رکھی ہے، ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ دل کھنچتے ہیں اس کی طرف. آپ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، کسی گناہ گار مسلمان کے سامنے مدینے کا نام لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مدینے میں کیا کشش اور جاذبیت ہے.
ہمارا علاقہ سندھ ہے اور سندھ ڈاکوؤں میں مشہور ہے. ہمارے ہاں بدنام زمانہ ڈاکو رہتے تھے اور رہتے بھی ہیں. ایک دفعہ بعض ساتھیوں نے، جن کا تعلق پہلے کسی برے راستے سے تھا، بعد میں ان کو اللہ نے ہدایت دی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ان سے ملوائیں. میں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، چھوٹی گاڑی FX کار. اس میں ہم چلتے رہے. سڑک ختم ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب آگے ہمارا سفر موٹر سائیکل کا ہوگا. پھر انہوں نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، کچے میں کھیتوں میں جاتے رہے. پھر کہنے لگے کہ اب ہمارا سفر پیدل ہوگا. پھر پیدل لے چلے. بلاخر ایک جگہ پہنچے. ایک درخت تھا، اس کے نیچے ایک چارپائی لگی ہوئی تھی. ایک بڑی مونچھوں والا، چہرے سے متکبر لگ رہا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نیچے یہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے بیٹھا. جب ہم وہاں گئے تو اس نے ہمیں سلام کا جواب دیا اور چارپائی پہ بٹھایا. ہم اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گئے، باقی لوگ نیچے بیٹھے تھے. میں نے اس سے دین کی بات کی. مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت کی تیاری کریں، نمازیں شروع کریں، گناہوں سے توبہ کریں. یہ بات کی ان سے، لیکن لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر جا رہی ہے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کو، توجہ نہیں تھی اس کی. جب ساری بات ہو چکی، اب ہم نے دیکھا کہ واٹر پروف ہے، یہ ترغیب پروف ہے، اثر نہیں ہو رہا اس پہ کوئی. تو میں نے کہا کہ آپ تبلیغ میں جانے کی نیت کریں. کہ تبلیغ میں ہم کیسے جائیں گے؟ ہم پہ تو حکومت نے اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں. اگر ہمیں کوئی گولی بھی مار دے، ہماری لاش بھی مل جائے، تو اس پہ بھی اتنا بڑا انعام ہے. آپ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں جائیں. پھر کہنے لگا مولانا صاحب میرے لیے ایک دعا کریں گے؟ میں نے کہا ضرور کریں گے. کیا دعا؟ آپ دیکھیں، اللہ پاک کی شان دیکھیں. ڈاکو کہنے لگا مولانا صاحب آپ میرے لیے ایک دعا کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے. کیا؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. وہ جو شکل میں ہی متکبر تھا اور اس کے مزاج میں فرعونیت نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا بس ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مدینہ دکھا دے. یہ مدینہ. ہمارے یہاں فقیریاں، ان کو جب کوئی بڑا خیرات دے نا، ویسے تو ان کو لوگ دیتے 10 20، کوئی 100 کا نوٹ دے دے نا تو وہ خوش ہو کے کہتی ہیں اللہ تجھے مدینہ دکھائے. اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ مدینے کے دیکھنے کو سبھی کا دل کرتا ہے. تو دوستو ہم اس وقت مدینے میں ہیں. اپنے گریبان کو بھی جھانکیں اور پھر اللہ کی مہربانی بھی دیکھیں. اپنے کرتوتوں پہ بھی ہماری نظر رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی پر بھی ہماری نظر رہے.
کہ جب ہم جیسوں کو وہ نہیں بھولتے تو جو ان کے ہیں ان کو وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اوپر تشریف لائیں، اوپر تشریف لائیں، اوپر آئیے، جگہ کم ہے نا، اوپر تشریف لائیں، اوپر آئیے۔ بڑی عمروں والے اوپر بیٹھیں گے نا تو ذرا آسانی ہوگی اوروں کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب آؤ اوپر بیٹھ جائیں، اوروں کے لیے آسانی ہوگی نا۔ مولانا راشد صاحب ابھی تھوڑا سا اوپر بیٹھ جائیں تاکہ اوروں کے لیے آسانی ہو۔ تو اس کیفیت سے اگر ہمارا وقت گزرے گا یہاں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اجمالی طور پہ میں اس کا خلاصہ دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اپنے کرتوتوں پہ نظر ہو، اپنے گریبان میں مستقل جھانکتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی کریمی کے نظارے کرتے رہیں کہ ہمارے ان سیاہ کارناموں کے باوجود بھی اور ہماری زندگی بھر کی سرکشیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گندوں کو دنیا کے سب سے پاکیزہ خطے میں پہنچایا ہے، دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ پہ پہنچایا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہماری رہے گی تو شکر کی کیفیت بنی رہے گی، اور جب شکر کی کیفیت بنی رہے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مہربانیاں بڑھائیں گے، اپنا فضل بڑھائیں گے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے بہت سے لوگ جو بیچارے بظاہر اسباب والے نہیں ہیں، پیسے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں کہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ 2010 میں ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی یہاں پہ، ملنگ سے تھے، بالکل غریب مسکین آدمی۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنواں حج ہے یہ؟ کہنے لگے 30واں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بے روزگار ہوں، غریب آدمی ہوں۔ کیسے آتے ہیں پھر؟ کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حیثیت رکھتا ہوں ہر دفعہ آ کے، اور یوں کہتا ہوں میں غریب ہوں، تو غریب نہیں ہے،
میں خالی ہاتھ ہوں، تو خالی ہاتھ نہیں ہے۔ ہر دفعہ آ کے اگلی دفعہ کی منظوری لے کے جاتا ہوں۔ تو یہ 30ویں دفعہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نااہلی اور نالائقی کو بہت زیادہ دہرانا چاہیے، اور اپنے اندر میں بھی اس کا استحضار رکھنا چاہیے کہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میں تو کتھے مہرلی کتھے تیری ثنا، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ساری زندگی خیانت کرنے والی آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سبز گنبد کا دیدار کریں۔ ساری زندگی خیانت کرنے والی آنکھیں بالکل اس کی اہل نہیں ہیں کہ انہیں سنہری جالیوں کا نظارہ کرایا جائے۔ یہ فضل ہی ہے یہ۔ تو اپنی نااہلی، نالائقی، زندگی بھر کی خیانتوں کا استحضار، اور اس پر اللہ کی مہربانیاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات، جب یہ چیزیں ہمارے دل دماغ میں ہر وقت گھوم رہی ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہاں شکر گزاری کی کیفیت کے ساتھ رہنا، اپنے اوقات کو گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو 2 دن پہلے عرض کی تھی، تو کافی سارے ساتھی نئے بھی ہیں، تو میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے اگر ہم کامل استفادہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل دماغ کو 1400 سال پیچھے لے جانا پڑے گا۔ اگر ہم موجودہ نقشوں میں کھوئے رہیں گے اور اسی کو دیکھتے رہیں گے تو وہ جو ایک مسلمان کے دل میں مدینے کا اور اپنے نبی کا اور اپنے نبی کے زمانے کا ایک تصور ہے نا، وہ نہیں بن پائے گا، لہٰذا روحانی کیفیت نہیں بنے گی۔ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کراچی کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لاہور کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں پتہ نہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں عجیب ہی کیسی کیفیت ہے، خالی سے ہیں۔ تو بھائی یہ خالی اس لیے ہیں کہ ہم ان دنیا کے جو ظاہری نقشے یہاں آ گئے ہیں انہی کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور انہی میں ہم گم رہتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہ کریں، 1400 سال پیچھے کے مدینے میں گم رہے ہیں، اور یہ تب ہوگا جب آپ کی نظر نیچے کو جھکی ہوئی ہوگی، جب آپ سارا دن حرم سے ہوٹل سے حرم جاتے ہوئے تمام دکانوں کو دیکھتے جائیں گے، اور راستے میں چہرہ کھلی ہوئی عورتوں کو بھی دیکھتے جائیں گے، اور یہاں گھومنے والی خوبصورت گاڑیاں بھی دیکھتے جائیں گے، اور یہاں بنی ہوئی خوبصورت سڑکیں اور یہ خوبصورت نئی جدید چھتریاں بھی دیکھتے رہیں گے، اور مسجد نبوی کی جدید ترین کنسٹرکشن کو بھی دیکھتے رہیں گے، تو پھر آپ اس روح سے محروم رہیں گے، اس کیفیت سے محروم رہیں گے جو مدینے کو یاد کر کے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے
ہر وقت اپنی نظر کو نیچے رکھیں تاکہ وہ جو ایک آپ تصور بنائے ہوئے ہیں مدینے کے بارے میں وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو۔ مدینہ وہ ہے کہ جس کی مسجد کے امام میرے آقا ہیں، مدینہ وہ ہے جس کے مؤذن حضرت بلال ہیں۔ میں اس مدینے میں آیا ہوں جس کی پہلی صف کے نمازی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت صہیب، حضرت مقداد، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت اسید بن حضیر، یہ پہلی صف کے نمازی ہیں۔ میں اس مدینے میں ہوں جس کی گلیوں میں حضرت امام حسن حسین کھیلا کرتے تھے۔ میں اس مدینے میں ہوں جس میں ہر وقت حضور کی آوازیں، صحابہ کی آوازیں، صحابہ کے بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ میں اس مدینے میں ہوں جب اذان ہوتی تھی تو جہاں آج جالی ہے وہاں سے سرکار جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ اذان ہوتے ہی یہاں سے آپ باہر تشریف لاتے تھے اور سیدھے مصلی پہ آتے تھے، اور آپ کے انتظار میں حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت مرتضیٰ یہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ اس مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہمارے لیے صحیح معنی میں استفادہ کرنا آسان ہوگا، ورنہ پھر انہی رنگینیوں میں ہم کھوئے رہیں گے، یہی سڑکیں، یہی گاڑیاں اور یہی چھتریاں۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ چھتریوں کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، چھتریاں کھل رہی ہیں، چھتریاں بند ہو رہی ہیں، اب اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنے والوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کس کے لیے آئے ہیں۔ سن 2006 میں میری والدہ محترمہ کے ساتھ تھا میں، تو ہمارے ہوٹل کے پاس ہی ایک دکان تھی چھوٹی سی، اس نے باہر اسکارف لٹکائے ہوئے تھے، 4 ریال کا ایک اسکارف دے رہا تھا وہ۔ تو میری بیٹی تھی اس وقت چھوٹی، 6-7 سال کی، تو میری والدہ فرمانے لگیں کہ ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو فرمانے لگیں کہ مجھے اور کچھ نہیں لینا، صرف مجھے ایک 4 ریال کا اسکارف لے کر دو بیٹی کے لیے۔ تو میں نے کہا امی آپ اس سے بھی زیادہ بھی لیں گی تو میں تو حاضر ہوں، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ یہاں کس کے لیے آئی ہیں؟ وجہ تو ایک ہی ہوتی ہے نا، وجہیں تو 2 نہیں ہوتی، وجہ تو ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ کس کے لیے آئی ہیں؟ یہ جب سوال کیا نا میں نے تو وہ رونے لگی۔ رونے لگی وہ، کہنے لگی میں تو حضور کے لیے آئی ہوں بس۔
اب ہمارا مجمع چھتریوں کی ویڈیو بنا رہا ہے اور گزرتے ہوئے ساری دکانوں کو چیک کرتے ہیں، اس پہ کیا مل رہا ہے، اس پہ کیا مل رہا ہے، اس پہ کیا مل رہا ہے، یہاں کیا رکھا ہوا ہے، وہاں کیا رکھا ہوا ہے۔ تو دنیا کی زیب و زینت نے ہمیں مدینے کے انوارات کو جذب کرنے سے محروم کر دیا۔ اگر ہم ان دنیا کی چکا چوند سے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتے اور اپنی نگاہوں میں اسی پرانے مدینے کو بسائے رکھتے اور اپنے نبی کے مبارک زمانے کو اپنی توجہ میں رکھتے، تو ہمارے لیے اس مدینے سے صحیح استفادہ اور یہاں کے انوار اور برکات کو حاصل کرنا کتنا آسان ہو جاتا۔ مدینے کے انوار اور برکات گھٹ نہیں گئے ہیں، اب بھی وہی ہیں جو مولانا قاسم صاحب کے زمانے میں ہوتے تھے۔ جب وہ مدینے سے 10 کلومیٹر دور اترتے تھے تو دیوانہ وار اونٹنی سے کود پڑتے تھے۔ اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے تھے۔ مدینے میں آج بھی وہی سب کچھ ہے، لیکن نگاہ کی آوارگی نے زائرین اور زائرات کو اس کے انوارات کو جذب کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے بھائیو، ہم احساس کریں، اپنے آپ سے بار بار پوچھیں، کچھ پتہ بھی ہے کہاں ہو؟ مدینے میں ہو بھائی، تمہیں بھی خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہیں جہاں جا رہا ہوں۔ یہ حضور کا شہر ہے، یہ میرے حضور کی نگری ہے، یہ میرے آقا کی رہائش گاہ ہے، یہ ہم سب کے آقا کا گھر ہے، یہ ہم سب کے آقا کی بستی ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو اپنے رہنے کے لیے پسند کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو انصار سمجھتے تھے کہ اب حضور واپس نہیں چلیں گے، تو کچھ انصار آپس میں یہ کہہ رہے تھے، اب تو حضور کا اپنا گھر بھی آزاد ہو گیا۔ حضور کا اپنا بڑا گھر تھا وہاں پہ، حضرت خدیجہ کا گھر حضور کے پاس آ گیا تھا، بڑا گھر تھا۔ صفا مروہ کے قریب تھا وہ۔ تو اب حضور کہاں چلیں گے؟ اپنے دیس میں، اپنے اصلی علاقے میں جب آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، انصار یہ مت سوچو کہ میں اب یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ المحیا محیاکم والممات مماتکم، میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جیسے جی تمہارے ساتھ رہا ہوں، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے مدینے میں زندگی کے آخری 10 سال گزارے اور قیامت تک کے لیے بھی آپ نے مدینے ہی کو پسند فرمایا کہ میں نے یہیں رہنا ہے۔ آج بھی حضور یہاں ہیں۔ ایک دفعہ ہم حضرت مولانا منظور صاحب تھے، خیر المدارس کے بڑے استاد تھے، حضرت مولانا جمشید صاحب کے بڑے یار تھے، تو ان سے ملنے کے لیے گئے تھے تو وہ عجیب وجد کی کیفیت میں تھے۔ فرمانے لگے، مجھ سے 2 شعر سنو۔
پھر فرمانے لگے کہ مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کہتے رہے، گنگناتے رہے کافی دیر تک۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب کے، عبدالوہاب صاحب کے جو شیخ تھے، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نفی شاہ صاحب لاہور کے جو بزرگ تھے، ان کے شیخ بھی وہ تھے۔ تو اللہ کی شان زندگی گزاری ہندوستان میں، اور آخری ایام میں اپنے بڑے بھائی کے اصرار پہ ملنے کے لیے پاکستان آئے، اصرار پہ آ گئے۔ تو یہیں لاہور میں طبیعت خراب ہو گئی، اور لاہور میں ہی طبیعت خراب ہوئی، اور لاہور ہی میں انتقال ہو گیا۔ اب اختلاف ہو گیا، کیا کریں؟ بہت ساروں نے کہا کہ انڈیا سے آئے تھے، واپس لے جانا چاہیے۔ معتقدین نے کہا لاہور کو کیوں محروم کیا جائے، حضرت لاہوری کے پاس قبر ہونی چاہیے۔ رشتہ داروں نے کہا کہ آبا و اجداد اور بھائی تو ڈھڈیاں میں ہیں، سرگودا کے پاس، وہاں جانا چاہیے۔ چنانچہ ان کے اصرار پہ وہیں ان کی نعش مبارک کو لے جایا گیا۔ تو وہ جو آخری گھڑیاں تھیں نا، آخری لمحات تھے، آخری دن تھے، اس میں مریدین میں سے کوئی ملنے گئے جو عمرے پہ جا رہے تھے۔ تو اس نے کہا حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں، دعا توجہ سے مدد فرما دیجیے۔ تو پاس جو کھڑے ہوئے تھے مولانا، غالباً مولانا عبد الجلیل صاحب، بھانجے تھے حضرت کے، ان کو دیکھ کے فرمانے لگے عبد الجلیل دیکھو یہ مدینے جا رہا ہے۔ یہ کہہ کے اتنا روئے کہ لگا کہ رو رو کے مر جائیں گے۔ دیکھو یہ مدینے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کو ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی جب زیارت ہوئی، زیارت یوں ہوئی کہ جالی مبارک کھلی اور یہ اندر گئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت رائے پوری بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ جو عبد القادر رائے پوری ہے نا، یہ روزانہ مجھ سے اس طرح ملنے آتا ہے جیسے تم پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئے ہو۔ تو دوستو، جہاں آپ اس وقت موجود ہیں اس کی حیثیت کو سمجھیں، اور اپنی اوقات کو بھی دیکھیں، اپنے گریبان میں بھی جھانکتے رہیں، اور جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی عظمت اور شان کا بھی استحضار کرتے رہیے، تاکہ یہ دونوں چیزیں مل کر ہمارے اندر تواضع بھی پیدا کرتی رہیں اور شکر گزاری بھی پیدا کرتی رہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے نبی کے احسانات کے نیچے دباتی رہیں، اور ہمیں یہاں سے صحیح معنی میں استفادے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے استفادہ بھی آسان کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر کی قدردانی عطا فرمائے، محرومی سے بچائے، بے ادبیوں سے بچائے۔ اللہ کرے یہ آنا جانا لگا رہے، اللہ کرے ہم ان میں ہوں جن کو دیکھ کے حضور خوش ہوئے ہوں۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں روز اقدس پہ حاضر ہوا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے، وہ روز اقدس پہ بیٹھ کے بہت رو رہے تھے۔ فرماتے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ بہت رو رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بتا نہیں رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں جو بڑی دور سے آئے ہیں، لیکن جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں۔
یا اللہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔